کیا اقرب الزنا ہونا بھی زنا میں داخل ہے؟ لا تقربوا الزنا جب قرآن میں کہا گیا ہے تو اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ دواعی زنا سے دور رہو، یعنی جو چیزیں زنا کا سبب بنتی ہیں۔ موسیقی زنا کے جذبات کو ابھارتی ہے، نامحرموں سے ملنا، گفت و شنید کرنا، اور جو ہے چیٹنگ اور ٹاکنگ اور جو آج کل ہوتے ہیں، یہ سب یہ دواعی زنا ہے، یہ سبب بنیں گے ایک دن بدکاری کا اگر آدمی اللہ نے نہیں بچایا، الا ما رحم ربی، یہ سبب بنیں گے ایک دن بدکاری کا اور زنا کا۔ تو قرآن کریم کی حکمت عملی یہ ہوئی کہ یہ نہیں کہا کہ لا تزینوا، زنا مت کرو، اگر یہ کہتے تو بچنا بہت مشکل تھا، اس لیے یہ کہا گیا لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ تو وہ ادھر ہی پھٹکو ہی مت، ادھر دیکھو ہی مت، اس کے جو سبب بنتے ہیں ان سببوں سے بھی بھاگو، جو سببوں سے بھاگے گا وہ معصیت سے بچا رہے گا، اور جو سبب سے نہیں بھاگے گا تو وہ معصیت میں کسی نہ کسی درجے میں ضرور گرے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہا گیا زنا مت کرو، یہ کہا گیا زنا کے قریب مت پھٹکو، یعنی اسباب زنا بھی مت اختیار کرو۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور یہ زنا کے قریب ہونے کا یہ مفہوم ہے۔ اور اس کے علاوہ بالکل صحیح حدیث میں مسلم شریف میں آئی ہے، حضور علیہ السلام نے صاف صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ نامحرم کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے، نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، نامحرم سے گفتگو کرنا وہ زبان کا زنا ہے، یعنی بلا کسی شرعی جواز کے، محض نفسانی خواہشات کے لیے کسی غیر سے بات کر رہے ہیں، آپ غیر سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی زبان کا زنا ہے، اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم زنا ہیں۔ جب حضور یہ لفظ استعمال کر رہے تو ہم اس میں تعویل کیا کریں؟ حضور علیہ السلام یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، العین تزنی و زناؤہ النظر، آنکھ زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا نظر بازی ہے، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تمام اعضاء کا، ایک حدیث میں 2-3 اعضاء، ایک حدیث میں تمام اعضاء کا ذکر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہاتھ کسی نامحرم کو لگ جائے اسے پگھلے ہوئے شیشے میں ڈال دو۔ سیسا ہوتا ہے ایک دھات لوہے کی طرح، آسانی سے پگھل جاتی ہے، اسے پگھلاؤ۔ پہلے زمانے میں سزائیں دینے کے لیے پگھلے ہوئے شیشے میں ڈالا جاتا تھا، پہلے زمانے میں علاجاً پیر کاٹا جاتا تو پگھلے ہوئے شیشے میں ڈال کے جلا دیا جاتا تھا اس کو، پہلے زمانے میں اس طرح سزائیں دی جاتی تھی۔ تو وہ یہ فرما رہے ہیں سیسا پگھلاؤ، اور اس ہاتھ کو جس نے نامحرم سے مصافحہ کیا ہے یا کسی طرح مس ہوا ہے یا بائک پر پیچھے بیٹھ کے نامحرم کو لے کے گئے ہیں بٹھا کے، وہ پورے جسم کو ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول فرما رہے آنکھ پگھلا کے یہاں ڈالو، نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا جہنم کے اندر۔ یعنی حضور علیہ السلام نے معراج میں دیکھا کہ تنور میں آگ جل رہی ہے، لپٹیں نکل رہی ہیں، اور اس میں کچھ ننگے لوگ ہیں جو اس میں جل رہے ہیں، باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگ دب جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو باہر لاتی ہے منہ تک، پھر دب جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ زناکار لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ قریب بھی وہ نہیں جائے گا جس کو زنا کی مذمت معلوم ہے، وہ قریب بھی کیسے جائے گا اس کے۔